اگلی روایت حضرت سہل بن حنیف ان سے اور وہ بدری صحابی. بدری کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ جو بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اطلع علی اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں میں جھانکا اور کہا کہ اے معلوم عاشر قد غفرت لکم، جو تم آج کے بعد جو بھی عمل کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی نا، بہت بڑی غلطی دیکھتے ہیں. تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو نافرت کی ہے تو اس کو سزا بھی لیجیے. تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے بدر والوں میں سے، یعنی اللہ نے بدر والوں کی غلطیاں معاف کی ہیں. تو اس لیے انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ بدری سے آتی ہے. وہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صحب اللہ تعالی الشہادۃ بصدق، جو اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہے بصدق، سچے دل کے ساتھ. ایک یہ نا کہ اوپر سے دعائیں کرتے رہتے ہیں یا اللہ شہادت کی بہت نصیب فرمانا، دل میں ہوتا ہے نہ ہی کرنا پڑے تو بہتر ہے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ سچے دل کے ساتھ نہیں دعا ہوتی. بعض دفعہ نا آپ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، دل میں کہہ رہے بات کرتے بس دعا کریں یار اللہ میں نے اس گناہ سے بچا ہی لے، اللہ تعالیٰ میں نا بس جو ہے اس گناہ سے دور رکھے. اور دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ موقع ملا تو کر لیں، یعنی دلی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ جو ہم نے آیت پڑھے فلو صدق اللہ، اگر اللہ سے سچ بولتے، مطلب جب بات کرے اللہ سے مانگتے ہوئے تو کم از کم سچی بات کرے نا انسان. تو فرمایا جو سچے دل کے ساتھ اللہ سے شہادت مانگتا ہے بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، وہ اگرچہ اپنے بستر میں بھی فوت ہو جائے، اس کو میدان جہاد کی شہادت نصیب نہ بھی ہو، پھر بھی اللہ رب الجلال اس کو شہداء کی منزلیں عطا فرمائے. اس سے جو ہے وہ صدق کے دل کی جو ہے وہ اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کی کتنی قدر کرتے ہیں اور اس کو کتنا جو ہے وہ نوازتے ہیں. اگلی جو روایت ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ، دو خرید و فروخت کرنے والے اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں مالم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہ ہو جائے. یعنی دو بندوں نے آپس میں کوئی خرید و فروخت کی ہے، ابھی وہیں پہ کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے خریدنے والے کو لگتا ہے کہ یار مجھے نہیں خریدنی چاہیے، تو اس کو کہتا ہے میں نے نہیں خریدنی، واپس کر. تو اللہ کے رسول ہمارے لیے اس کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ سودا طے ہو گیا ہے، پیسے دے دیے ہیں، لکھت پڑھت ہو گئی ہے، سارا کچھ ہو بھی گیا ہے، پھر بھی اس کو اختیار حاصل ہے. یا بیچنے والے کو لگتا ہے کہ یار میں نے نا صحیح نہیں کیا سودا، مجھے نا اس میں زیادہ پروفٹ ملنا چاہیے تھا، یہ اتنا، وہ تو بھی تو وجہ ہو سکتی ہے. تو وہ اگر اپنا اس کو کینسل کرنا چاہے تو وہ اس کو اختیار حاصل ہے. یہ مطلق بات ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمنون علی شروطہ، مومن اپنی شرطوں کے مطابق جو آپس میں طے کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھئی اختیار صرف تمہیں ہوگا چینج کرنے کا، مجھے نہیں اپنی بات سے پھرنے کا اختیار ہوگا، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کرتے آپس میں، کچھ طے نہیں کرتے. پھر کیا ہوگا؟ پھر تو دونوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ سودا کینسل کر سکتے ہیں، اس ڈیل کو کینسل کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، جب تک وہ ایک جگہ پہ موجود ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس میں اسی میں. اچھا ایک یہ ہے کہ وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ بھئی اس میں چینجنگ نہیں ہوگی، نہ آپ کرو گے نہ میں کروں گا، یہ کینسل نہیں ہوگا، تو پھر دونوں کا اختیار ختم ہو گیا. اگر دکاندار اس کو اختیار دے دیتا ہے کہ بھئی تمہیں اختیار ہے کہ تم اس کو واپس کرنا چاہتے ہو کر دو، لیکن مجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا یہ ڈیل کر لینے کے بعد، تو وہ اپنی مرضی سے اپنا حق چھوڑ رہا ہے. یا خریدنے والا بھی اپنا حق چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر آپس میں کوئی اس طرح کی شرط طے نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ اس کو ڈیل کو ایسے جو ہے آپس میں کیا جا سکتا. کچھ لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے بعد. ہاں یہ تو معاملہ ہے جنرلی. ویسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی سے سامان واپس لے لیتا ہے نا، یہ تو ہے کہ مجلس کے اندر اب تو اس کا حق ہے، اب وہ چلا گیا تو اس کا حق نہیں ہے کہ واپس کرے. پھر بھی اگر وہ واپس کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرماتا ہے. اس کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بیان کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے تاجر وہ ہوتے ہیں اور ایسا اوپن ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ کیا کرے، اگر کوئی اس کو واپس کرنا چاہے تو وہ واپس بھی کر دے. اچھا کہ فرمایا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ سچ بولے دونوں، وَبَيَّنَا اور واضح کریں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا تو ان کی اس خرید و فروخت میں برکت دی جائے گی. وَإِنْ كَتَمَا اگر انہوں نے چھپایا،
وکذب اور جھوٹ بولا، مشکل برکت بڑھیما دونوں کی برکت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، ان کے دوسروں کی جو برکت ہے اللہ کی طرف سے وہ ختم کر دی جائے۔ اس میں سچ بولنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ بات بیان کرنے میں جھوٹ بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پوچھنا کہ اچھا یار اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہے، وہ غلط بتا دیتا ہے، یا اس کی کوالٹی کیا ہے اس کو پتا ہے کہ غلط، اس کی بس تعریفیں کیے جاتا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اور غلط طریقے کیے جا رہا ہے، اپنے پاس سے کیے جا رہا ہے، تو یہ تو ہے سچائی اختیار کرنا۔ تو میں اگر سچ بولیں گے تو برکت ہوگی، اگر جھوٹ بولیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی۔ پرائز کے حوالے سے مجھے اتنے کی ملی ہے، میں نے اتنی دیر اپنے پاس رکھی ہے، ٹھیک ہے، فلاں چیز اس حالت میں ہے، بات تو ہر بندے کو نہیں پتا ہوتا نا، وہ ہر بندہ جو آپ موبائل خریدنے چلے گئے ہیں تو اب آپ کو موبائل کی ایکسپرٹی ہر ایک کو تو نہیں ہوتی ہے، آپ نے گاڑی خریدی ہے تو ہر ایک کو ایکسپرٹ تو نہیں اس کا ہوتا نا، تو کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے۔ تو سچ بولے، جھوٹ نہ اس میں بولے، اور دوسری بات ہے وہ بینہ واضح کیا، اور دوسری طرف فرمایا کتما اگر چھپایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بھی پوچھتا نا تو ایپ بیان کرنا یہ بیچنے والے کی ذمہ داری ہے۔ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھئی اس کے اندر یہ خامی بھی ہوتی ہے، جہاں آپ تعریفیں اتنی کر رہے ہیں نا کہ اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، تو اس کی خامی بھی بیان کرتے ہیں کہ یار اس کی یہ خامی بھی ہے۔ اور ایک حدیث کے بعد سے آپ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بیچے تاکہ وہ اس کا جو نقص ہے وہ واضح نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اگر تو وہ بیان نہ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو واضح کر دیتے ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپس میں معاملات ہے بہت واضح کھلا کھلا رکھتے ہیں، پھر تو ان کی تجارت کے اندر برکت ہوگی۔ وَإِن كَتَبَ، اور اگر انہوں نے بات کو چھپا لیا، وَكَذَبَ اور جھوٹ بولا، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْنِهِمَا، دونوں کے جو برکت ہے تجارت کی وہ ختم کر دی جائے گی۔ اور یہ بات اب غلط نیت کر لینے سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث کے پالے کے جب دو بندے مل کے تجارت کرتے ہیں نا، مل کے بزنس شروع کر لیا، تو اللہ تعالیٰ تیسرا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب ان میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہو جائے، دونوں میں سے یا تین چار نے مل کے بزنس شروع کیا تو ان میں سے کسی ایک کی نیت خراب ہو گئی، یہ بھی یعنی اب میں ان کو ایسے کروں گا، اپنے والد سے پھرنے کا اس نے ارادہ کر لیا، جھوٹ بولنے کا ارادہ کر لیا، تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے نکل جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ امام صاحب نے جو ہے کچھ آیات اور احادیث جو ہیں وہ بیان کی ہیں، جس سے انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ سچائی کو اختیار کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اور جھوٹ سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ یہ امام صاحب نے بڑا ایک مشکل اور عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ باب باندھا ہے، باب المراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے دھیان کرنا، کسی چیز پہ نظر رکھنا، کسی چیز پہ فوکس کرنا، کسی چیز کا دھیان کرنا۔ اور یہاں پہ انہوں نے جو اس سے مراد لی ہے، جو اس کی آگے آیات اور احادیث ہیں بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ پہ اپنا دھیان رکھنا، اور اس چیز کا خیال کرنا کہ میرا رب کچھ چیز کو دیکھ رہا ہے، میں ہر وقت اللہ کی نظر میں، یعنی ایک تو خود یہ سوچنا ہر وقت کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، یعنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا خیال کرنا، اور دوسرا یہ ذہن رکھنا کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا یہاں پہ امام صاحب نے بیان کیا، کچھ آیات میں بیان کی ہیں، جیسے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے، یہ اللہ آپ کو دیکھتے ہیں حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ قیام میں اکیلے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو کے مل کے جو ہے وہ سجدہ شروع کرتے ہیں، مل کے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں پہ ہو۔ یہ بڑی جو ہے وہ غور طلب آئے، جہاں پہ بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ۔ اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے بھی خطاب ہے،
کہ گناہ کرتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہمارے رب کو پتہ ہے ہم کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو دل کے معاملات ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں نیکیاں کرنے والوں کے لیے بھی خطاب ہے کہ آپ اگر نیکی کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میری نیکی کا کوئی ریوارڈ نہیں مجھے مل رہا، تو مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہا نیکی کرنے میں، میں بڑی محنت کر رہا ہوں، بڑی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کوئی مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہا نیکی کے کام پہ، یا بعد میں انسان کو لگتا ہے یار کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نیکی کے لیے جا رہا ہوں، کوئی بھی مجھے نیک نہیں سمجھ رہا، میری اس نیکی کا چرچا نہیں ہو رہا، تو انسان کی خواہش تو ویسے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے جس کے لیے تم کر رہے ہو۔ اس میں مصیبتوں میں مبتلا لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اگر تم مصیبتوں میں زندگی گزار رہے ہو، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگیاں ہیں، خوف ہے اور دیگر قسم کی پرابلمس ہیں، تو آپ جو ہے وہ ہمت نہ ہاریں، ذہن میں رکھیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں کن حالات سے گزر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پہ جب آپ کو پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلات دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں، پھر تو انسان کو اور اس خیال کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا چاہیے کہ وہ معکم اینما کنتم، جہاں پہ بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ پہ جانے لگے نا تو کہتے ہیں کہ ذاتی الہ فی سیدی، اللہ کے حکم پہ جا رہا ہوں، اپنے رب کے پاس جانا ہے، وہ خود ہی میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے، اتنا توکل، سامنے آگ جل رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی، ان کے وقت پہ تو پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا، اپنے ساتھ ہونے کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں کیا ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے تب وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بکر صدیق کے ساتھ غار میں تھے، ٹھیک ہے؟ تو ثانیہ اثنین ثم فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کو کیا کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب تو یہاں کی ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی، ثم استوى علی العرش، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو، تو اللہ تعالیٰ عرش پہ، اور فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک میں آسمان کا تذکرہ بھی ہے بار بار نا کہ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ ان یخسف بکم الارض، جو تمہیں زمین میں دبسا دے؟ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے، یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھروں والی آندھی بھیج دے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ وہ اللہ آسمانوں میں، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو بلایا، اس کو پوچھا کہ اللہ کدھر ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ میں کون؟ اس نے بتایا کہ میں اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے بتایا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر، یعنی یہ ایمان کا حصہ ہے کہ انسان مانے کہ اللہ اوپر ہے، آسمان کے اوپر، بس یہ کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی بے شمار آیات، پیغمبر علیہ السلام کی بے شمار احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، ذات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے دو مطلب علماء کرام نے بیان کیے۔ کچھ علماء نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، کچھ نے کہا یہ سیدھا یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنے اختیار کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی بصارت کے اعتبار سے، میں دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ لیکن کچھ علماء نے مزید یہ وضاحت کی کہ نہیں، یہ تو اللہ کی صفات ہے، دیکھنا، سننا، اختیار، قدرت، یہ بھی اللہ کی الگ صفت ہے، معیت، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک الگ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک الگ سے صفت ہے۔ جس طرح باقی صفات کی ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھ رہے ہیں،
اس کی کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیسے اختیار جو ہے وہ کر رہے ہیں نافذ، اس کی حقیقت کا ہمیں علم نہیں، لیکن اللہ نے کہا تو ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، سماعت کی، بصارت کی، ہر چیز کو اتنی صدی سنتا ہوں. یہ تو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے سننے کا تذکرہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے ساتھ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک الگ صفت ہے. ہاں بعض دفعہ یہ لوگ کچھ شبہات پیدا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں بھی اور ساتھ ہے، مخلوق کے اعتبار سے سوچ رہے ہیں. خالق جو ہے وہ اس طرح کی پابندیوں سے جو ہے وہ مابرہ ہے. صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال دے دی جائے چاند کی. ہم کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا جہاں جاتے ہیں، تو چاند کتنا اوپر ہے ہم سے، کتنی دور ہے، لیکن ہم چاند کی معیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ہے. یہ معاملے ہم اکثر سنتے ہیں کہ چاند میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سورج میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو معیت جو ہے وہ فاصلے سے بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلقہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر وقت ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، بے شک اللہ تعالی اس پہ کوئی چیز مخفی نہیں ہے زمین میں نہ آسمان میں. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے. ما تسقط من ورقة الا يعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں کے اندر، تہوں کے اندر ایک دانہ بھی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو انسان کیسے تصور کر لیتا ہے کہ اس کے اعمال کا اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. پھر فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب لبالمرصاد، البتہ گھات میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ گھات میں وہی پتہ ہوتا ہے جو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، چکندہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور پھر فرمایا یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم شو یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن بظاہر ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس میں کوئی حرام چیز کی طرف دیکھ رہے ہوتے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ سڑک پہ کھڑے ہیں، آپ بظاہر یہ شو کر رہے ہیں کہ آپ رستہ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ رستہ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ رستہ نہیں دیکھ رہا، یہ غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، یا پھر فاشی بھی ہے یا ایک چیز کی طرف اس کی نظر ہے. یہ آنکھوں کی خیانت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مختلف طریقوں سے یعنی انسان شو کچھ اور کرتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی آنکھیں کسی اور چیز کی تلاش میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں مخفی ہے چیزیں، پوشیدہ ہے چیزیں، وہ بھی ہم جانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمل تو بڑی دور کی بات ہے نا، جو تم بات کرتے ہیں نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ تو لکھنے والے ہمارے موجود ہیں، اس کا تو ہمیں ویسے ہی پتہ ہے. جو کرتے ہو ان اللہ بصیر، اللہ دیکھتے ہیں. فرمایا جو تم سوچتے ہو وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. جو تمہارے دلوں کے خیالات ہیں، خواہشات ہیں، جذبات ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، حسد اور شرک ہے، نفاق ہے، جو کچھ بھی ہے، دل کی کیفیت کو بھی اللہ جانتے ہیں. اسروا قولکم او اجہروا بہ، ظاہر کرو یا چھپاؤ. قرآن پاک میں کہتا ہے لا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا اس کو نہیں پتا ہوگا. جس نے دل کو پیدا کیا اس کو نہیں پتا کہ دل کے اندر کیا ہے. جو ان خواہشات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، کیا خواہش کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پہ امام صاحب فرماتے ہیں والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، اور اس باب میں اس موضوع پہ بے شمار آیات ہیں جو معلوم بھی ہیں اور بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر ہیں. تو یہ قرآن پاک کی انہوں نے آیات بیان کی ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہر وقت ہمیں جو ہے وہ